السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف۔ آج سب سے اہم موضوع تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے 9 مئی سے، اور ایک دن رہ گیا ہے، کل کا دن ہوگا، پرسوں لاک ڈاؤن ختم ہوگا۔ اور انہوں نے صوبوں کو تو کہا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ اقدامات لیں، لیکن ساتھ میں کوئی تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی جاری کر دی ہے۔ اور اس گائیڈ لائن کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں جو ایس او پیز بنیں گے، جو کہ صوبائی اور مقامی حکومتوں نے بنانے ہیں، اس پہ کہاں تک امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ بات دیکھنے والی ہوگی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں کو کب تک بٹھا کر اور کتنے کے پیسے دے سکتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت تک تو لاک ڈاؤن کو لاجیکل بنانے کا ایشو درپیش تھا۔ حکومت نے کہا کہ جی اب ساری ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اب تمام لوگوں نے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے اور اپنی حفاظت خود کرنی ہے، حالانکہ پہلے کے لیے سرکار نے ذمہ داری لئی ہوئی سی، لیکن یہ بہرحال آج ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کشمیر کے اندر برہان الدین وانی کی اور سبزار بھٹ کی جو روایت ہے، وہ جو چین ہے، وہ جو لڑی ہے، وہ چل رہی ہے، اور اس میں ایک اور پھول کھلا ہے جس کو ریاض نائکو کہہ لیں آپ۔ جس طرح وانی جو ہوتا ہے وہ وادی میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پنجاب میں آتا ہے تو وہ وائیں ہو جاتا ہے، اس طرح نائکو جو ہے وہ وادی میں ہوتا ہے، اور جب وہ پنڈی پہنچتا ہے تو وہ نائک ہو جاتا ہے۔ تو ریاض نائک صاحب جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی ہے جی، اور یہ اسی لیول کا واقعہ ہے یا اسی لیول کی کیجویلٹی ہے جس لیول کی کیجویلٹی جو ہے وہ برہان الدین وانی کی صورت میں ہمیں نظر آئی تھی۔ برہان الدین وانی کی تو تصویر رکھ کے اور ان کا نام لیا تھا وہاں پہ اقوام متحدہ کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کسی کا ٹویٹ بھی نہیں آیا، جس کا ٹویٹر بہت چلتا ہے اس کا ٹویٹ ابھی تک نہیں آیا اس کے اوپر جی۔ اور خیر یہ جو طریقہ کار ہے انڈین فورسز کا، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی استعمال کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بہت ساری ٹریننگ اور بہت ساری تربیت دی بھارت کی فورسز کو اسرائیلیوں نے، اور اس کے رزلٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے اب اگر کوئی محمدن جو ہے وہ انڈیا کے اندر کوئی چین بجبی اس نے کی اور کچھ بولا تو ہم اس کو اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح ہم کشمیر میں مسلمانوں کو کیے ہیں، اور وہ صحیح وہ جس اپنی پالیسی میں اب تک کامیاب ہیں۔ بہرحال اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جی جو اس مزاحمت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اندر جب پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس سے ہینڈ آف کر چکی ہے، پاکستان کے اندر جو وہ لوگ جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جہاد کی بات کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کو 5 سال کے لیے جیل کے اندر تنا جا رہا ہے، تن کے رکھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بس نہیں ہے، ان کی باقاعدہ تصدیق کروائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے یہ پاکستان کے اندر کشمیر کے جہاد کی بات کرتا ہے، ان کا بچہ تو مارا گیا تھا، اس کے باقی خاندان کو بھی ہم نے پکڑ لیا ہے، اور 5 سال کے لیے وہ ایک لکھی ہوئی ججمنٹ ہوتی ہے، اس کے تحت اس کو تن دیا جاتا ہے۔ تو وہ کیا جا رہا ہے جی، اس کے باوجود اگر مقبوضہ کشمیر کی جہاد کی آگ کی کوئی راکھ کی چنگاری چٹختی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ اس وقت رائٹ ناؤ ایگزیکٹلی ان کی وہ سچویشن ہے جو 2001 میں افغانستان کی سچویشن تھی کہ ارد گرد تمام جو تھے وہ ہاسٹائل نیبر تھے اس ریزسٹنس موومنٹ کے، جو اس وقت کشمیر کی ریزسٹنس موومنٹ کے ہاسٹائل نیبر بن گئے ہیں پاکستان سمیت۔ اور یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ منظر حیات صاحب، کالم لکھتے ہیں اور بہت سنجیدہ اور متین رائے دیتے ہیں، اور ہمیں بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کی گفتگو سے۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا۔ اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں، اور اسلام آباد میں ہیں جناب ہمارے ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے بیورو چیف ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دن کے وہاں پہ،
اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گے جواد احمد صاحب، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور کامریڈ ہیں جی میرے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے اور پولیٹیکل موومنٹ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، چیئرمین اپنی برابری پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے، چیئرمین ہے اس کے، اور ایک صحیح جسے کہنا چاہیے رومانس ہوتا ہے جو سیاست کا سوسائٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ کرے ان کا یہ رومانس قائم رہے اور ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں۔ آج جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں جی، یہ جو ہے جی یہ لاک ڈاؤن، سر ہم جلدی تو نہیں کر رہے راؤ صاحب؟ میری نظر میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب میں لاہور کا بالخصوص عرض کروں گا کہ پراپر ایک سختی والا لاک ڈاؤن تو تھا ہی نہیں، موجود نہیں تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک نیم دلانہ قسم کا لاک ڈاؤن تھا جس سے آپ بیماری پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ کنٹرول کا لفظ مناسب نہیں ہے، کنٹین نہیں کر سکتے آپ بیماری کو۔ اب کچھ دن پہلے سے یہ صورتحال ہوئی تھی، جیسے میں نے اپنے 3 دن پہلے کے کالم میں بھی لکھا ہے کہ ریڑھی والے، فروٹ بیچنے والے، دکانیں تمام کی تمام جو ہیں صبح سے لے کے شام تک کھلی ہوئی تھی۔ کسی بندے نے، میں نے خود جا کے دیکھا ہے، خریدنے والے نے، بیچنے والے نے، کسی نے کوئی پریونٹیو چیز استعمال کرنا، میرا خیال شاید گناہ سمجھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دوسرا، موٹر سائیکل پہ میں نے ہزاروں فیملیز کو، لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کسی قسم کا کوئی ماسک یا کسی قسم کا کوئی دستانے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ یہ ایکچول صورتحال تھی لاک ڈاؤن کے سافٹ ہونے کے بعد۔ ہارڈ کب تھا لاک ڈاؤن، سختی کب تھی، کم از کم مجھے لاہور میں وہ چیز نظر نہیں آئی۔ اب اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کے اندر میں نہیں جاؤں گا، مجھے ویسے کراچی سے میں نے کئی دوستوں سے بات کی، کراچی میں بھی کوئی پراپر لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ اب رضی صاحب، ہمیں انتہائی سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ، میں بحیثیت مجموعی اس ہجوم کو جسے ہم قوم کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، یا یہ قوم ہے جسے ہجوم کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیا واقعتاً یہ اتنے ڈسپلنڈ ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی ہو، جواد صاحب کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، آپ کی ہو، کہ یہ ڈسپلنڈ ہو کہ لاک ڈاؤن کو باقاعدہ آبزرو کریں، یہ جب چیز خریدنے کے لیے جائیں تو یہ اسپیسنگ کا خیال کریں، یہ جب باہر نکلیں تو یہ ماسک پہنیں؟ کیا یہ ڈسپلن انٹرنسکلی ہمارے اندر موجود ہے؟ جواب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اب دوسرا اس چیز کا ایک اور طرف بھی میں چیز لے کے جاتا ہوں کہ کیا کسی ہمارے لیڈر کے اندر اتنا ڈسپلن تھا، ہے، یا شاید ہوگا کہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، جس نے سیلف ایگزامپل قائم کی ہو۔ برٹش پرائم منسٹر کو کرونا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، وہ اس بندے نے جان کی بازی، مطلب وہ ہارنے لگا تھا۔ انفیکٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایک پولش نرس تھی جس نے اسے بچایا اور وہ اس کا بڑا مشکور بھی ہے، اس نے کئی بار ٹویٹ بھی کیا۔ مجھے یو کے سے، یو ایس اے سے، کئی ملکوں سے، وہاں یہ نہیں کہ وہاں سارے لوگ ڈسپلنڈ ہیں، وہاں بھی بہت لوگ ہمارے جیسے موجود ہیں، لیکن میجارٹی لوگ جو ہے، جاپان دیکھ لیں، سنگاپور آپ دیکھ لیں، چائنا آپ دیکھ لیں، لوگوں نے خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے عزیزوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا کہ ڈر گئے ہو۔ 50% قوم تو اب یہ بلیو ہی نہیں کرتی کہ کرونا کوئی بیماری ہے، وہ تو کہتے ہیں جی یہود و ہنود کی سازش ہے۔ اور ہمارے کئی محترم جو ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے کئی محترم دانشور جو ہیں، وہ ببانگ دوہل لکھتے ہیں، کہتے ہیں، سیریز آف کالم لکھتے ہیں کہ جی یہ تو یہودیوں کی سازش ہے ہمارے خلاف۔ اچھا جی، یہودیوں کی سازش ہے تو میرا ایک سوال ہے میڈیا کے تھرو کہ اسرائیل میں بندے کیوں مر رہے ہیں کرونا سے؟ یہودی اگر اس کے اندر سازش کر رہے ہیں تو کم از کم اسرائیل کو تو محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ وہاں ہزاروں لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ وہاں کرونا کیوں پھیل رہا ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہ عرض کروں گا کہ ایک انتہائی جاہلانہ اپروچ ہماری ہے کرونا کے متعلق، قومی، شخصی
اور ذاتی، جس میں 50% لوگ کرونا سے باہر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی بیماری نہیں ہے. باقی جو ہے نیم دلانہ قسم کی ایک اپروچ ہے، کسی نے کر لیا، کسی نے پہن لیا. ہمارے پاس اکوپمنٹ، ٹیسٹنگ اکوپمنٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ لاہور میں 1.5 کروڑ آدمی ہے، ہم نے 1.5 کروڑ کو ٹیسٹ کیا ہے، اس میں سے 10 لاکھ کو کرونا ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ لاہور میں 1.5-2 لاکھ بندے کو ٹیسٹ کیا ہوگا، اس میں سے 10% یا 15% کرونا کے بندے پازیٹیو آئے ہوں گے. وی آر کمپلیٹلی ان سائنٹیفک پیپل، کمپلیٹلی ریشنل پیپل، میجورٹی آف اس، اور ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جی کہ کرونا ہمارا کیا بگاڑے گا. ٹھیک. جواد صاحب کی طرف جاؤں گا. جواد صاحب، ہماری ابھی راؤ صاحب نے کہا کہ ہماری تو لیڈرشپ کے اندر بھی کوئی ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہے. ابھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے، وہ بھی ٹرمپ صاحب کے فٹ سٹیپ کے اندر آخری کابینہ میٹنگ تک، آخری کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے پرسوں، اس میں انہوں نے ماسک پہنا ہے. اس سے پہلے تو وہ ماسک کے بغیر میٹنگ لے رہے تھے، وہ مختلف جگہوں پہ اوپن پلیسز پہ جا رہے تھے، ماسک نہیں پہن رہے تھے، وہ راشن تقسیم کر رہے تھے، ماسک نہیں پہن رہے تھے، وہ پیشنٹس کو وزٹ کر رہے تھے، ماسک نہیں پہن رہے تھے. تو ڈسپلن تو ٹاپ سے چلتا ہے نا سر، نیچے پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جب آپ ماسک نہ پہننے کو بہادری اور جداری کی نشانی قرار دیں گے تو پھر لوگ تو مذاق اڑائیں گے اس طرح کی چیزوں کو. دیکھیں، اگر آپ عمران خان کی جو پوری، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں نا، تو وہ آپ کو بے پرواہ، ایک لاپرواہ اور ایک انسان ایسا جس کو اپنے ہی کسی انٹلیکچوئل ایک ڈائمنشن ہے اس کے اندر آپ رہتے پائیں گے. وہ ان کو کوئی لاجک، کوئی ریشنل اپروچ ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیتی. آپ ان سے کوئی بھی بات کریں، وہ اپنی بات کرتے جاتے ہیں. ان کے ارد گرد بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے یا تو ان کے چیلے ٹائپ لوگ ہیں جو ہر وقت خوشامدیں کرتے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. مطلب اتنی بھی شرم نہیں آتی. میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ کم از کم کبھی تو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے غلط کہہ دیا ہے، چپ ہی رہ جائیں. وہ ان کی ہر بات کے اوپر آپ دیکھیں کہ نمبر لینے کے لیے کہ نہیں انہوں نے ٹھیک کہا ہے، حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے، تمام انٹیلیجنسیا کو، پاکستان کی تمام انٹلیکچوئل جتنے ہیں یہاں پہ، تمام رائٹرز، ادیب، شاعر، جو تھوڑا سا بھی سوچ بچار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک غلط بات کر دی ہے، لیکن وہ اس کو لپیٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں ہر وقت. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے بھی جنہیں حکمران آتے تھے وہ کوئی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن عمران خان جب سے آئے ہیں، کیونکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو برا بھلا کہنا، کوئی تنقید کر دے تو اس کو پیچھے اس کے لگ جانا. پھر یہ خود بھی کہتے ہیں ان کو کہ ان کو شہ دیتے ہیں کہ ان کو چھوڑو نا جو ہمارے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کریں. اور سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آ کے بس آپ دیکھیں ایک فساد سا کریٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، اور میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ بھی کوئی ایفیشنسی آپ کو نظر آتی ہے. جہاں تک کرونا کا معاملہ ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں، دیکھیں اگر کوئی تھوڑا سا بھی ایک اسٹیٹسمین شپ ان کے اندر ہوتی تو دسمبر سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے، 2019 سے. اور اس کے بعد آپ کو پتا دنیا کے اندر چائنا کا بھی ایک معاملہ تھا، اس کے علاوہ بھی ایسے ایسا جانا شروع ہو گیا ہوا تھا. تو انہوں نے اس وقت بھی کبھی کوئی کال ایسی نہیں کی، نہ کسی کو بلایا. آپ کو پتا ہے 13 مارچ کو پہلی دفعہ، یا 14 مارچ کو میرا خیال ہے پہلی دفعہ انہوں نے ٹویٹ کیا کرونا کے اوپر، جو ہر وقت ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری ہے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور اس پوری گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کہ اتنا بڑا ایک فریت پوری دنیا کے اندر اس کا پتہ چل رہا تھا. لوگ اس کے بارے میں ریسرچرز اور جو آج کل جو لوگ ڈاکٹرز ہیں اور جو سائنٹسٹ ہیں، وہ سب لوگ لگے ہوئے تھے کہ اس کا پتہ کیا جائے. اس فیز میں تھے. ہمارے ملک میں چون تک نہیں رینگ رہی تھی، آپ کو جون تک نہیں رینگ رہی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر تو میچز چل رہے تھے. یہ اسی زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب آپ ایک میں تو نہیں ہوں نا، آپ بھی نہیں ہیں، راؤ صاحب بھی نہیں ہیں. اور راؤ صاحب ایک زمانے میں مجھے یاد ہے پاپولیشن کے سیکرٹری ہوتے تھے، بڑے یہ سمجھدار آدمی ہیں، لیکن چلیں اس وقت گورنمنٹ میں تو نہیں تھے. تو گورنمنٹ میں تو آپ تھے. بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کوئی ہوم ورک کیا؟ کوئی نہیں کیا. اور جب آنا شروع ہو گئے، اور پھر آئے بھی انہیں لوگوں کی وجہ سے، تافتان کی طرف سے آئے، پھر تبلیغی جماعت کی وقت جب بات ہوئی، تو ہم تو سب پیار کرتے ہیں ساروں کو، میں بھی مسلمان ہوں سچا پکا، لیکن مانے تو صحیح نا کہ اس طرح ہوا. لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ریلیجن بھی ہمیں عقل اور فہم سکھاتا ہے. یہ پرائم منسٹر کو یہ گفتگو کرنی چاہیے تھی آگے اس وقت. انہوں نے یہ گفتگو نہیں کی. یہ پتہ نہیں سیف کھیلتے ہیں یا ان کے اندر کوئی روحانیت
اس حد تک جو ہے وہ نان سائنٹیفک قسم کی بیٹھ گئی روحانیت جی، کہ روحانیت ان سے کوئی ریشنل بات ہی نہیں ہوتی. روحانیت. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو جب تک کوئی جولٹ بڑا نہ لگے تو یہ شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن اگر وہ جولٹ ان کو نہ لگے بلکہ قوم کو لگ جائے تو میرا خیال ہے بڑی بدقسمتی ہوگی ہماری. اور ان کی جو گورنمنٹ ہے مجھے ابھی تک نہیں لگتا کہ یہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور یہ ہر لحاظ سے جو ہے اس قوم کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں. ابھی بھی جو انہوں نے لاک ڈاؤن جس طرح کھولا ہے اور جس طرح ہر چیز کھلنے لگی ہے، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی خاص کوئی فائدہ ہوگا. یہ یورپ کی بار بار مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے کھول دیا. آپ نے اچھا میں ایک بات ضرور کروں گا یہاں پہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمران خان کا جو لاجک ہوتا ہے نا وہ بڑا کمال کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو فٹ نظر آتی ہے نا کوئی چیز، جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ میں اس سے کلیئر ہو جاؤں گا، لوگ میرے بارے میں بالکل ٹھیک سمجھیں گے کہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے، یہ بڑا پاکستان کے لیے بڑا حب الوطنی ہے وغیرہ، وہ وہاں پہ وہ چیز ڈالتے ہیں. چاہے وہ یورپ سے ایگزامپل لینی ہو، چاہے وہ ایشیا سے لینی ہو، چاہے وہ چائنا سے لینی ہو، وہ لے کے آ جاتے ہیں. لیکن جب دوسری طرف اس کے برعکس کوئی بات ہو تو ادھر سے الٹی مثال دوبارہ لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، پہلے انہوں نے کہا یورپ والے تو جی پیسہ بڑا ہے، وہاں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. اب کیا کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں یورپ ہی تو کھول رہا ہے لاک ڈاؤن، تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لاک ڈاؤن کھولنا چاہیے. اور بھائی آپ خود ہی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ان قوموں نے اس کو باقاعدہ ٹیسٹنگ کے ذریعے، ان قوموں نے باقاعدہ اس کو کیپ کر کے اس بیماری کو ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے اسٹرینتھن کیا ہر سسٹم کو، پھر کہیں جا کے انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا. آپ اس طرح لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی عام آدمی کے لیے، میں جاتے ہوئے بات سوری ختم کروں گا، مجھے پتا ہے میں لمبا بول گیا ہوں، لیکن انہوں نے دیہڑی دار کے لیے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں میں نہیں ٹویٹ کرتا اس طرح کے، میں پرسنلی کر سکتا ہوں. روز میرے پاس لوگ آتے ہیں، آئی کہتے ہیں جی ہم وہ بھیج رہے ہیں، ہمیں تو نہیں مل رہا کچھ بھی. وہ سارے دیہڑی دار ٹائپ لوگ ہیں. مجھے بتائیں ان رجسٹرڈ لوگوں کا کیا کیا ہے انہوں نے ابھی تک؟ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے آج تک. صرف بے نظیر انکم سپورٹ والا جو ان کے پاس ڈیٹا ہے اس کو یوز کر کے احساس پروگرام کے اندر جو بھی یہ کھانا پوری کر رہے ہیں اور آ کے بار بار باتیں کر رہے ہیں، ان سے ہو کچھ نہیں رہا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اس وقت تک صرف 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ رجسٹر ہوئے، جن میں سے 32 لاکھ لوگوں کو حکومت نے 12,000 روپے لائنوں میں لگوا کے دیے. اور اس کے باوجود کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ والا ڈیٹا موجود تھا، اس کو بس مکس وکس کر دیا گیا ہے. اور صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ ابھی تک ثانیہ نشتر صاحبہ ڈیٹا جاری نہیں کر پا رہی، اس کا ڈیٹیل جاری نہیں کر پا رہی کہ کتنے لوگوں کو کتنے پیسے گئے ہیں. باقی باتیں جو ہیں آپ سنتے رہیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ان کے جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر ترجمان ہیں ان سے بھی. بھٹی صاحب، 8واں بڑا ملک ہیں جی ہم آبادی کے حوالے سے دنیا کا، اور 24ویں نمبر پہ ہیں جی ہم ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے، اور 28واں نمبر ہے جی ہمارا کیجویلٹیز کے حوالے سے. گورنمنٹ یہ بڑے فخر سے یہ بات اناؤنس کر رہی ہے، لیکن مجھے پھر وہی خدشہ ہے کہ ہم جلدی تو نہیں کر رہے. ممتاز بھٹی صاحب. نہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے رضوان رضی صاحب، نہ کوئی ہم نے جلدی کی ہے. دیکھیں اب تک ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. ہماری حکومت آپ دیکھیں جتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس کرائسس کو گزارا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. پی ٹی آئی کچھ نہ کر کے کو کوئی عالمی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ اس کرائسس کے اندر جتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کو جو ہے وہ گزار دیا ہے. ٹکا کسی کو نہیں دیا رضوان رضی صاحب. جتنی انڈسٹری کے لیے ریلیف اناؤنس کیا ان کو کسی کو کچھ نہیں ملا. میڈیا کے لیے کیا کچھ نہیں ملا، میڈیا کے بقایا جات نہیں ملے. آپ نے کہا جی کہ بلوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹ دیں گے، ابھی تک کوئی آن گراؤنڈ کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ملی. بھٹی صاحب، میں نے پچھلے مہینے کا بل پے نہیں کیا بجلی کا، پچھلے مہینے کا بل پے نہیں کیا کہ سرکار نے کہا 3 مہینے بل نہ بھی پے کرے، اور اس دفعہ ڈسکنیکشن کا نوٹس لگ کے آ گیا. انہوں نے کہا بل پے کرے، آخری تاریخ کا انتظار نہ کرے، آپ کا بل کاٹ دیں گے. اور یار مطلب اب اندازہ فرمائیں. میں بتا رہا ہوں کہ سوائے یہ جو 12,000 روپیہ فی کا انہوں نے دیے ہیں، جو بی آئی ایس پی والے تھے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے، یہ بھی 3 مہینے کا انہوں نے اکٹھا کر کے دے دیا جی، اور 12,000 روپیہ 1 مہینے میں پے کر دیا. کسی کو ملا، کسی کے کوائف وہ غلط آئے نادرا کے، کسی کی وہ تصدیق نہیں ہو رہی، لیکن جن کو مل گیا وہ مزے میں 12,000 روپے میں کہ 1 مہینہ 15 دن نکال لیں گے. ویسے نکلتے 15 دن بھی نہیں ہیں. تو دیکھیں رضوان صاحب، نہ کچھ دینا پڑا، نہ کچھ خرچ ہوا، نہ کوئی تردد کرنا پڑا، اور نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑی، نہ ٹیسٹ کرنے پڑے.
تو اتنی کامیابی کے ساتھ اور دنیا کی کوئی حکومت مجھے بتائیں جسے نہ ٹیسٹ کرنے پڑے ہوں، نہ انتظامات کرنے پڑے ہوں، نہ لاک ڈاؤن. کوئی لاک ڈاؤن، کون سا لاک ڈاؤن تھا جو انہوں نے ختم کیا مجھے بتائیں؟ کوئی لاک ڈاؤن تھا اس ملک کے اندر؟ سارے لوگ سڑکوں کے اوپر تھے. تو دیکھیں انہوں نے تو پالیسی بنائی کہ جو بچ گیا واہ بلا، جو مر گیا تو مر گیا. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور خود ذمہ داری لے، مطلب ساڑھے تے نہ رہنا. جب ایک ملک جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنا ہو اور جس کی جو آئین ہے، جس کے نام کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اور جس کے آئین کے اندر جو ہے وہ چیزیں سیٹلڈ ہوں، اور ان کو کابینہ جو کہ سادہ اکثریت کے ساتھ بھی وجود میں نہیں آئی، سادہ اکثریت بھی نہیں ہے اس پارٹی کی، یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور سادہ اکثریت بڑی کوئی ٹوکویں سی ہے، اور وہ بھی آج اگر چیلنج ہو جائے اسمبلی کے اندر تو شاید اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں. وہ اگر بنیادی اساس کو ہلانا شروع کر دے آئین کی، اور اس کے منسٹر وہاں پہ بیٹھ کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں بغیر علماء کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر مذہبی اسکالرز کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر سوسائٹی کو اعتماد میں لیے ہوئے، اور اس کے اوپر فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ ان کے منسٹر جو ہے کھلے عام کہیں اور اسمبلی کے فلور پہ کہیں کہ جی ہم 50,000 بندہ لٹکا دینا چاہیے چوراہوں کے اندر بغیر کسی ٹرائل کے، اور کوئی عدالت انہیں نہ پوچھے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ جی کون سی آپ بات کر رہے ہیں، کس آئین کے تحت بات کریں، ادھر آ کے بتائیں نا ذرا. اور جو سیکورٹی کا سب سے بڑا کسٹوڈین ادارہ ہے، جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور جس کے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قوم کے شہید ہوئے ہیں، لیکن تعلق اس ادارے سے تھا، اور وہ یہ کہتا آیا ہے کہ یہ ساری قربانیاں جو ہیں ہم نے پاکستان میں امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے دی ہیں، اس کے کان پہ بھی جوں نہ رینگے، وہ بھی کہے چلو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تو کرنے دیں. تو جب یہ صورتحال ہو جائے سوسائٹی کی اور جس ملک کی، تو رضوان رئیس صاحب وہاں پہ کیا آپ نے لاک ڈاؤن کو کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا آپ نے جو ہے وہ دیکھیں آپ کہہ رہے تھے اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا، میں تو کروایا ہی نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں لاک ڈاؤن ہفتے سے ختم کر رہا ہوں، ٹرانسپورٹ میں چلانا چاہتا ہوں، صوبے جو ہے وہ نہیں چلانے دیتے. تو یہ ہے دس از دا اسٹیٹ کرافٹ، اسٹیٹ کرافٹ ورکنگ ان پاکستان. یہ ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے ایک ایسے کرائسس کی جس کے آپ کو خمیازے بھگتنے ہیں، آج بھی، کل بھی، اور آنے والے دنوں میں بھی. اب آپ نے کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا ہے یہ آپ کو وقت بتا دے گا، یہ وقت بتا دے گا. ارسلان بھٹی صاحب تو آپ کے جو ہم نام ہیں ممتاز بھٹی صاحب، وہ تو اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ نہ آپ نے پہلے سیریسلی لاک ڈاؤن کیا ہے، اور اب آپ پھر اس کو اوپن کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ اوپن نہ کیجئے. 48 گھنٹے بھی نہیں رہ گئے اوپن کرنے میں، آپ کا کسی ایک شعبے کا ابھی تک SOP اناؤنس نہیں ہوا. ہو سکتا ہے بنا کے رکھ لیا ہو وہ بزدار صاحب نے کسی جگہ کے اوپر، لیکن اناؤنس نہیں ہوا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. ہاں انہوں نے لطیفے ضرور سنائے کہ جناب وہ پارک کھلیں گے اور جھولے بند ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پھر جو ان کے ساتھ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے ساتھ تو خیر بہت ہوتی ہے، لیکن وہ پڑھتے تھوڑی ہیں یا پڑھ تھوڑی سکتے ہیں. تو لیکن جو انہوں نے جس طرح کا پہلا اناؤنس کیا وہ تو ایک لافنگ سٹاک تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اب تو 30 روزانہ کی کیجویلٹیز ہماری کراس کر گئی نا جی، نمبر آف کیجویلٹیز 30 سے کراس کر گیا، 38. اب یہ اگر ہاں جی 38 آج 38 جی 38 سے کراس کر گیا بھٹی صاحب. اگر یہ 50 سے 100 کے درمیان چلا گیا آئندہ دنوں کے اندر، کیونکہ ابھی اس نے پیک ہونا ہے یہاں پہ، تو آپ کی تو چیخیں نکل جائیں گی، آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. رئیس صاحب ایک جملہ ہے کہ جی میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو، اچھا، یا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہونا ہے. اچھا، اب وہی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نرم رہوں گا، باقیوں کو کہہ دیا کہ چک کے رکھو. اب عجیب کام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس کو ہم نے یہ سخت ہوا یا اس میں بات بڑھی یا کیسز زیادہ آ گئے تو ہم پھر دوبارہ سوچیں گے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، یا لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں. یہ بات بالکل درست ہے کہ لاک ڈاؤن سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، معیشت پوری دنیا کی طرح ہماری بھی گئی ہے، ایک دم نوز ڈائیو ہو گیا، لیکن لوگوں نے باقیوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے یہ مسئلے کا حل ڈھونڈا. انہوں نے SOPs بنائے، اسٹورز کے اوپر انہوں نے کام کیا، انہوں نے سب کچھ کیا. جو آپ SOPs کی بات کر رہے ہیں یہ بنا بھی لیں، جو منسٹر صاحبان
کابینہ کے اندر، صوبائی کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں ہیں، ان ساروں کی تقریباً کم و بیش 60-70% لوگوں کی اپنی اپنی فیکٹریز ہیں یا وہ کام کرتے ہیں. کسی کی گھی مل ہے، کسی کی چینی کی مل ہے، کسی کی بیکری ہے، کسی کی پتہ نہیں کون سی مل ہے، اینو مل، ساری ملیں ان کی ہیں. تو انہوں نے اپنے SOPs اس کو فالو کیے ہیں. آپ جا کے ان کی ملز میں دیکھ لیں، فیکٹریز میں دیکھ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کون سا مل مالک ہے مجھے بتائیے کہ وہ ہر ورکر کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو آپ کا کاغذ کا ماسک ہے یہ والا یہ دے سکتا ہے؟ کون سا ہے کہ جی وہ سینیٹائزر آپ کو یہ دے کہ جناب یہ سینیٹائزر آپ کریں یا سینیٹائزنگ گیٹ لگوائیں؟ کون سا مل 400 بندے کی اگر کام کرتا ہے تو وہ 200 بندے سے کام لے کے 400 کو تنخواہ کیوں دے گا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ فالو نہیں ہونا ہے. اور رہی بات لاک ڈاؤن کی، تو لاک ڈاؤن تو پہلے بھی نہیں تھا. جب لاک ڈاؤن تھا تب بھی ڈبل سواری چل رہی تھی، وہ آج بھی چل رہی ہے. ابھی آج دیکھ لیں شام کو آپ کسی لاہور کے حصے میں چلے جائیں، اندرون شہر چلے جائیں، سارے باربر شاپس جو ہم کہتے ہیں نائی حضرات، ہیئر ڈریسرز یا سیلونز، وہ کھلے پڑے ہیں. وہ تو اسی طرح کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں تو کیا اس بس میں وہ جو ہے وہ لمبی سوٹی رکھے گا کہ جس کے اوپر آپ پیسے رکھ دیں وہ پکڑ لے گا کنڈکٹر جو ہے؟ کیا وہاں پہ 50 کی اگر جگہ ہے تو وہ 15 بندے بٹھائیں گے کبھی؟ کیوں بٹھائیں گے جی؟ وہ عجیب منطق ہے کہ کوئی SOP نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر وہ جملہ میں نے جو شروع میں کہا ہے کہ جی میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہمیں کام خراب ہو جائے گا، میں نے تو آپ سے بتا دیا تھا. صبح نہیں مانتے میری بات. جو صبح مانتا تھا اس کا حال حشر آپ نے بھی دیکھ لیا، راؤ صاحب نے بھی دیکھا، باقی جواد صاحب نے بھی دیکھا، ممتاز بھٹی صاحب نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھا. ہم اپنے افسوس ہی کر سکتے ہیں نا کہ حکومت دیکھیں ان میں سارے ارسطو، افلاطون اور سارے جو ہیں وہ ماہرین پتہ نہیں کون کون سے اس میں بیٹھے ہیں. اب کتنے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان کو وہ اب WHO والے آج جو ان کے پتہ نہیں کون وہ ڈائریکٹر ہیں، وہ صبح سے چیخ رہے ہیں کہ جناب آپ غلطی نہ کریں، جلدی مت کھولیں، اس کو مرحلہ وار فیز وائز کھولیں اور احتیاط کریں. ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پہ ایک موٹر سائیکل پہ 3 خواتین اور 4.25 بچے جو ہیں ہم بٹھا کے جا رہے ہیں. ہم کیا سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے دکھا دیں وہ جو آپ کی چاند گاڑی ہے یا چنگ جی جس کو آپ کہتے ہیں. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. وہاں پہ تو ایک بندہ جب تک ٹینکی پہ اس کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب تک چلتا ایک دوسرے کی گود میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ ٹینکی پہ الٹا کے اس کو چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو ضرور اتنی سی بات ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، ٹھیک ضرور کریں. جی ٹھیک. بریک پہ جا رہا ہے جی. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر شہید ہونے والے ریاض نائک صاحب کی. لیکن پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس میں ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر ایک تو ایکسکلوسیو خبر تھی، ہم نے کہا راؤ صاحب سے سنتے ہیں، وہ CNN کے اوپر انہوں نے دیکھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مقبوضہ کشمیر بھی چلتے ہیں. سر وہ کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی ایک یونیورسٹی ہے جو کہ ریسرچ جس میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے، چائنیز اوریجن کے، امریکن تھے، وہ سٹیزن تھے، جن کے متعلق یونیورسٹی نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ کورونا کی تحقیق کی جڑ تک اور اس کے ٹریٹمنٹ تک کافی نزدیک پہنچ گئے تھے. ٹھیک. اور وہ ان کے متعلق اب میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ انتہائی محنتی آدمی تھے، ریسرچ اورینٹڈ تھے. تو وہ عجیب اتفاق ہے، یہ اتفاق ہے یا پلانڈ ہے کہ کل رات انہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا ہے. اس اسسٹنٹ پروفیسر کو، جو مجھے یونیورسٹی کا نام اگر میں غلط نہیں لے رہا تو یونیورسٹی آف پٹسبرگ ہے، لیکن میرے ذہن میں صحیح یونیورسٹی اس وقت شاید نہ ہو. اب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے وہ بھی چائنیز اوریجن کا آدمی ہے اور اس نے مارنے کے بعد خودکشی کر لی ہے. دس از ویری ویری اسٹرینج کہ ایک ایسا پروفیسر جو کہ کام کر رہا تھا، جو کہ بریک تھرو کر چکا تھا یونیورسٹی کی لیب کے حوالے سے، وہ مارا جا چکا ہے. صحیح. اب مجھے نہیں سمجھ آئی، اس پہ مختلف آدمی جو ہیں ان کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ ہے کہ وائی دا سائنٹسٹ ہیز بین اسیسینیٹڈ ایٹ دس ٹائم. تو یہ سوالیہ نشان ہے، اپنا خیالات ہو سکتے ہیں. لیکن میں واپس جانا چاہ رہا ہوں مقبوضہ کشمیر. یہ دیکھیے 5 اگست کے بعد ایک مسلسل لل یا سائلنس تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر،
اس کے بعد بھارتی فوج نے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کیے، علاقوں کو وہ گھیر لیتے تھے، وہاں کی بجلی اور انٹرنیٹ وغیرہ بند کر کے وہاں سے نوجوانوں کو نکال لیتے تھے، اور ان میں سے جو بھی جس کو شک پڑتا تھا یا اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اچھا، پھر پکڑ کے انہوں نے ہمارے والا فارمولہ استعمال کرنا شروع کیا، جعلی مقابلوں میں مارنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ آج ہم نے یہ بھی ایک دیکھا درمیان میں پھر انڈین فوج کی بھی کیجویلٹیز بڑی ہیں، پولیس کی میں بات نہیں کر رہا، فوج کی کیجویلٹیز بڑی ہیں، فوج سے ٹکرانا بڑی جسے کہنا چاہیے میننگ فل بات ہوتی ہے۔ تو اسے آپ ایک نیا فیز کہہ سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت کا؟ دیکھیے جی، ہمیں پرومیسز ڈسکشن کی ڈٹرمن کرنی چاہیے۔ بیسک بات، پرنسپل بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر انتہا سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ 1948 سے ہو رہا ہے، کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی فیز کے اندر موجود ہے۔ اس کی ڈیفرنٹ جو ہیں آگے ویوز ہیں، جس میں کشمیری مجاہدین جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ چلائی ہے، اس میں وہ اب تک ناکام ہیں، لیکن بہرحال وہ کامیاب بھی ہیں ایک لحاظ سے کہ انہوں نے ہیومن کاسٹ آف انڈیا اینڈ فائنینشیل کاسٹ آف انڈیا اینڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آف انڈیا وہ بہت بڑھا دی ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک انتہائی ظلم کا نشان ہے، اور میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ فار دا فرسٹ ٹائم میں نے یہ سوشل میڈیا پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے اسکالرز کی طرف سے اور ان کے شاہی فیملی کی طرف سے ٹویٹس دیکھے ہیں، جس میں انہوں نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس پہ از حد تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلے کبھی میرے دیکھنے میں نہیں آیا، مطلب میرے ذاتی تجربے میں ہے کہ یو اے ای کے اندر انڈینز کو بہت زیادہ منوپلی حاصل تھی ہمارے اوپر۔ آج تو 6 چینل بند ہوئے ہیں جی انڈیا کے وہاں پہ یو اے ای۔ جی، اور وہ وہاں آپ یقین فرمائے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں براہ راست پروگرام میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن انڈیا کی وہاں بے انتہا سٹرینتھ موجود تھی، اور اب اس کے خلاف جو ہے یو اے ای کی جو رائلٹی ہے، جو گورنمنٹ ہے ان کی، وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ یہ فرسٹ پرنسپلڈ بات ہے۔ سیکنڈ، اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دے دیجئے، دیکھیے چائنیز نے ہمیں یہ کہا تھا پاکستان کو کہ آپ اپنے جو بارڈر ایشوز ہیں ان کو بیک برنر پہ رکھ دیں اور اپنی ٹریڈ کی طرف توجہ دیں۔ جب جرمنی اور فرانس کی صلح ہو سکتی ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے، میں ویسے نہیں کہہ رہا، تو آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ چائنا کا بارڈر ڈسپیوٹ ہے ود انڈیا، ٹریڈ ان کی بے انتہا ہے، $80 بلین ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے اس وقت آف دی کاف یاد نہیں ہے۔ میں آپ کو دوبارہ رضی صاحب انتہائی طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے۔ صحیح، اس کا حل جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہے بیٹھ کے، اور اب بہت ہی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک سیگمنٹ کو پرووک کر رہے ہیں، ہم ایک پالیسی لے رہے ہیں، انڈیا ایک پالیسی لے رہا ہے، مارے کشمیری جا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن سر ہم نہیں کر رہے اس کو، ہم تو بڑے نہیں سر، ہم ایک سفارتی لیول پہ تو ہم کر رہے ہیں، سفارتی لیول پہ تو ہم کر رہے ہیں، بلکہ اب سفارتی لیول پہ بھی کہاں ہے ہمارے جواد صاحب۔ ہم نے تو یار میں کہہ گیا ہوں کامریڈ، ہم نے تو تقریر کر دی تھی یو این او کے اندر اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس کے بعد مودی کے ڈانٹ کھٹے ہو گئے تھے اور کشمیریوں کو آزادی مل گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ مطلب کہ کچھ اب ہم جب دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ کشمیریوں کا خون اسی طرح بہہ رہا ہے اور ان کو گھروں سے نکال کے مارا جا رہا ہے، اور ہم ایک ٹویٹ کرنے جوگے بھی نہیں ہیں، اب اس کے اوپر ہم بول بھی نہیں رہے۔ یہ شہادت کو کم از کم 96 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور خیر ہمیں بھی توفیق اب ہوئی ہے پروگرام میں اس کو ڈسکس کرنے کی، لیکن سرکار کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا، نہ دفتر خارجہ بولا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹر بولا ہے۔ سر دیکھیے، پہلے تو آپ نے جب یہ کہا ہے نا کہ وہ جو تقریریں کرتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا یا ہو جانا تھا، تو میں ایسا ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ نے جو آگے بات کی ہے، میں ہنسنا تو چھوڑیں، میں بہت زیادہ دکھ میں چلا گیا۔ دیکھیں، یہ جو کشمیریوں کا معاملہ ہے بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ یہ ایسے جیسے میرے سے یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کے اندر ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر
بہت بڑی کوئی وبا پھیل گئی ہے اور شہر سے باہر نہیں نکل رہی، لیکن تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے ان شہریوں کا؟ تو میں کہوں گا یار وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں، لیکن ایک بات طے رکھیں، مطلب ہمیں طے کرنی پڑے گی کہ اس سے ان کو کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو، کیونکہ آخرکار جھیل وہ رہے ہیں، ہم نہیں جھیل رہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے شہر کی اس لیے بات کر رہا ہوں، کشمیر ہمارا حصہ اس طرح نہیں ہے، لیکن جیوگرافیکلی اگر نہ دیکھیں، ہم یہ صرف دیکھیں کہ وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ بڑے عرصے سے لوگ جو ہیں اپریسڈ ہیں، اور وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں ریفرینڈم کرائیں یا ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیں، لیکن نہیں ان کی بات سنی جا رہی۔ تو اور وہ ہمارے ان کے ساتھ دل بھی دھڑکتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہم جو اس کے حوالے سے رویہ اپناتے ہیں، اس رویہ اپنانے سے ان کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ۔ دیکھیں، اگر تو ہم ٹویٹس جو کرتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عمران خان، میں نے آپ کو کہا نا، جب ان کا دل کرتا ہے وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں، جب ان کا نہیں دل کرتا وہ کچھ نہیں کرتے، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیمز ان کو ہر لحاظ سے ڈیفینڈ کرتی رہتی ہیں۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ انہوں نے پہلے یہ کیا تھا، یہ کبھی کیا کر کے رہے ہیں، یہ تو تضادات ہیں ان کے اندر بڑے۔ انہوں نے سب سے پہلے خود ہی مودی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہم سب کو بڑھانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ٹریڈ ہونی چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ اتنا پرانا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ایک دم اس طرح کی خلیجیں عبور نہیں ہو جاتی، اتنی جلدی آئس نہیں پگھلتی۔ وہ کہتے ہیں نا بریکنگ دی آئس والا وہ معاملہ ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا، تو ٹائم لگتا ہے۔ تو اسٹیٹس مین کو تھوڑا ٹائم لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ انہوں نے پہلے ہاتھ بڑھایا، ٹویٹس بھی کیے، سفارتی تعلقات کرنے کی کوشش بھی کی ان کے ساتھ بحال اچھے لیول پہ، جو کہ اچھا کام تھا، لیکن جیسے ہی ادھر سے کوئی خاص ترخواہ جواب نہیں آیا، انہوں نے ایک ٹویٹ لکھ دیا کہ جی یہ 1 ارب 20-25 کروڑ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک پرائم منسٹر ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چھوٹا آدمی ہے، بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے۔ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے نفرتیں اور بڑھتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کا کوئی اور کہہ دے، آپ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہا۔ اس کے بعد کشمیر کے اوپر انہوں نے بار بار ٹویٹس کیے ہیں، بھئی آپ لڑ تو رہے نہیں، لڑ تو آپ سکتے نہیں ہیں، یا آپ لڑ نہیں رہے، کوئی لڑنا نہیں چاہتے، جو بھی ہے، ہیلم آف دی افیئر میں آپ بیٹھے ہیں، میں نہیں بیٹھا ہوا، اور میں لڑائی کے حق میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب آپ نہیں لڑ سکتے تو آپ کم از کم ایسے ٹویٹ تو بار بار نہ کریں نا، کہ آپ ہر وقت ان کو ایک خاص قسم کے طریقے سے ہٹ کریں۔ کیونکہ دیکھیں، ریلیجیوسٹی اس ملک میں بھی بہت ہے، یہاں پہ بھی بہت ہے۔ میں ریلیجیوسٹی کی بات کر رہا ہوں، میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا۔ ریلیجن میں پھر کہا میں بھی بہت سچا پکا مسلمان ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم یہ اگر کہنا شروع کر دیں کہ باقی سب بھاڑ میں جائیں، صرف ہم ٹھیک ہیں، صرف ہمیں بس خدا نے چوز کر لیا، آخرت کا دیکھے بغیر کہ اس نے کیا ہمارے ساتھ کرنا ہے، باقیوں کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ وہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ اس حد تک ان کے پیچھے جائیں اور کشمیر کو ہر وقت اس طریقے سے بیان کریں اس مسئلے کو کہ اس سے نفرتیں اور پھیلیں اور ہارڈ لائن وہ لیں؟ میں نہیں سمجھتا یہ کرنا چاہیے تھا۔ اور میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، ہمیں بالکل کرنی چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کشمیریوں کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم گورنمنٹ نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ان کو نہایت ہی ہوش کے ساتھ، سوچ وچار کے ساتھ اپنی فورن پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ اور میں نے بار بار کہتا ہوں، میں پھر کہوں گا، 3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ ایک کہ انڈیا کے اپنے اندر سے جو وہاں پر سوچ وچار کرنے والے پروگریسو لوگ ہیں، آپ ایسی باتیں کریں، ایسے ٹویٹس کریں، ایسی گفتگو کریں کہ اس سے وہ لوگ انسپائر ہو کے وہ بھی اپنی جگہ پہ کہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ آئے کھڑے ہوں، بجائے کہ آپ صرف نیگیٹو بات کریں۔ دوسرا، آپ پورے ملک دنیا میں جائیں جس طرح پہلے بھی گئے ہیں، یہ بھی آپ کریں۔ لیکن تیسرا میں سمجھتا ہوں کشمیر کو خود کرنا پڑے گا، پولیٹیکل سٹرگل حل ہے اس کا، ملیٹنٹ سٹرگل اس کا حل نہیں ہے، پولیٹیکل سٹرگل کرنی پڑے گی۔ اب دنیا میں کہیں بھی ملیٹنٹ سٹرگل کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ صرف اس سے کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور ہمیں کم از کم ان کی اس سٹرگل سے پرے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ابھی تک ان کی جد و جہد کا بیڑا غرق ہی کیا ہے، یا بعض اوقات اس کے پیسے پکڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے، جس کی قیمت ان کو بھگتنا پڑی ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب، یہ جو ایشو ہے اس وقت، اور ہم اپنی طرف سے ہم نے تو قومی متحدہ میں تقریر کر دی تھی، کشمیر آزاد ہو گیا تھا، اب یہ پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں سمجھ آ رہا ہے جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے پہلے تو یہ جو دعائیں کرتے پائے گئے تھے کہ مودی کو پرائم منسٹر بننا چاہیے انڈیا کا، پتہ نہیں اس وقت ان کو کس نے مشورہ دیا تھا،
اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹیلی فونیں کرتے پائے گئے, آگے سے اٹھایا نہیں گیا. پھر جو ہے وہ غصہ نکالتے پائے گئے کہ جناب یہ بندہ بڑا چھوٹا ہے, اور کرتے کرتے یہاں تک سٹیج لے آئے جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ فیکچولی جائزہ لیں رضوان رئیس صاحب, تو بذات خود جو ہے وہ مودی انارکسٹ ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, اب تو پوری دنیا کہنا شروع ہو گئی ہے. مودی نے وہاں پہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ باقیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اقلیتوں کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر جو اس کا ایک رائز تھا, اس کا جو سٹارٹر تھا وہ بھی قتل و غارت گری تھی, اور جو کشمیر کے اندر وہ کر رہا تھا, دیکھیں اس میں ہمیں کوئی شبہ یا لت و لال نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم کر رہا تھا اور مسلسل کر رہا تھا, اور وہاں پہ لوگوں کو کے جذبات کو دبایا گیا, قید کیا گیا لوگوں کو, پھر گھروں کے اندر گھس کے مارنا شروع کر دیا, یہاں تک بس نہیں کی. مطلب یہ اس وقت آ کے چیزیں اب کنٹرول سے باہر ہوئی ہیں جب باقاعدہ نوجوانوں کو گھروں کے اندر گھس کر فہرستیں بنائی گئی, اور انڈین آرمی اور پیراملٹری جو ہے وہ گھروں میں گھس کر مارنے لگ گئی. تو اس کے بعد ایک ری ایکشن شروع ہو گیا. نیچرلی یہ تو ہونا تھا, اور ملیٹنسی کی طرف جو ہے وہ یہ خود اکسا کر لے گیا لوگوں کو. ایبسلوٹ پاور ہمیشہ پرسیپشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے رضوان رئیس صاحب, جس وقت وہ چیلنج ہو جاتی ہے, یہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس نے وہاں پہ ایک خوف کا سایہ قائم کیا ہوا تھا, ایک بڑی تعداد میں فوج لگا کے اور ایمبونیشن اور سارا کچھ. اب وہ خوف جو ہے اور وہ جو ایبسلوٹ پاور ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے, اور نہتے نوجوانوں نے چیلنج کر دی ہے. مر وہ رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, شہادت جو ہے وہ ان کی ہو رہی ہے, نقصان ہے, نوجوان شہید ہو رہا ہے, اس کا ایندھن بن رہا ہے اس لڑائی کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مودی کی جو ایبسلوٹ پاور تھی وہ اب وہ چیلنج ہو گئی ہے, ڈیزالو ہو رہی ہے. تو دیکھیں اب اس فنومنا کو, یہ قدرتی ایک فنومنا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر ہم تو کوئی رول پلے کریں یا نہ کریں, وہاں پہ جو نفرت کی آگ ہے انڈین آرمی کے خلاف, جو کچھ انہوں نے ظلم کیے, جس طرح وہاں پہ لوگوں کو مارا, ریپ کیے, جس طرح سے جو ہے وہ قید رکھا اور ان کا دانا پانی بند کیا, یہ جو ان کے اقدامات ہیں اس سے بڑھ سکتی ہے, کام نہیں ہو سکتی. کم نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک, کچھ اور کرنا پڑتا ہے, اور وہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو اب اس میں ہم اگر بلیم کریں کہ جی ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, بالکل ہمیں ان کی اخلاقی, ان کی سفارتی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب کہ جی ہم اپنا گوڈی کھیلنا شروع کر دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ریجنل سرورز ہیں وہ نئی دلی میں یا انڈیا میں پڑے ہوئے ہیں. آج تو بہت ہی کمال ہوا نا کہ ہمارے جس دوست نے بھی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اس موضوع کے اوپر فیس بک کے اوپر پوسٹ کی ہے, اس کا اکاؤنٹ ہی اڑا دیا ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب کا اکاؤنٹ بھی اڑ گیا ہے جی, وہ کافی پی کے اپنا غم غلط کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کا, وہ ان کا اکاؤنٹ بھی اڑ گیا جی. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس پلاننگ کے ساتھ روب عمل آ رہے ہیں. مودی صاحب جو بھی ہیں, لیکن ان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور ان کا جو مڈل کلاس ہے وہ ان کو اون کرتی ہے. آپ اس صورت کے اندر میری تو بنتی ہے, عرض ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں سے پیچھے ہٹ جائے, پاکستان ان کی حمایت ترک کر دے, کیونکہ 70-72 سال میں کشمیریوں کا اس حمایت سے کچھ بنا نہیں ہے. ویسے تک بات ہے وہ ترک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہیں, کس جگہ پہ جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں جو ترک کریں گے رضوان صاحب؟ ارسلان ایک منٹ, آپ کر کیا رہے ہیں جو ترک کریں گے؟ یار آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, بس یہ مان لینا جی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ کشمیریوں کو اگر اپوزیشن سمجھ لیں تو پھر دیکھیں ٹویٹس کتنے آتے ہیں, فیس بک بھرتی ہے کہ نہیں بھرتی ہے, لائکس ڈس لائکس یا پتہ نہیں کیا کیا, میں تو وہ استعمال نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے, آپ بہتر طور پہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو اپوزیشن سمجھ لیں تو ان کے اوپر کم از کم ان کے حق میں نہیں تو ان کے مخالف ٹویٹ کر دیں, کوئی بات نہیں, کم از کم کام تو چلے گا نا. پھر انڈیا بھی اچھلے گا. انڈیا, ایک بات آپ ذہن میں رضی صاحب ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا 1947 سے دشمن نہیں ہے, وہ تب سے دشمن ہے جب سے بر صغیر بنا, جب سے مسلمان یہاں پہ پیدا ہونا شروع ہوئے. محمد بن قاسم سے دشمن, بالکل ایسا ہی ہے وہ. اب وہ پتہ نہیں کب سے شروع ہوا ہوا کام, اس دن سے ہی ہمارا دشمن ہے. وہ کبھی بھی مسلمان کو وہ نہیں مانتا, اور پاکستان کو تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا,
کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہی دکھ ہے کہ جی یہ ہمارے سے نکل گئے، یہ بنا کیسے، جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں اڈ کیوں ہوئے، یعنی الگ کیوں ہوئے. تو وہ تو اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ تو پارٹیشن کو آج تک لوگ جو بزرگ ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ ہمارا حصہ تھا، رہے گا اور ہم اس کو واپس لیں گے. نہیں تو پھر اکٹھے میں تو ہماری حکومت تھی نا پھر. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہماری حکومت اس وقت موجودہ حکومت تحریک انصاف والی نہیں تھی نا جی، تحریک انصاف کی نہیں تھی، لیکن پنجاب میں ہماری حکومت تھی، ہماری دوبارہ بھی آئے گی. ہم ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ جو ہوتے ہیں ایمبیسڈر ایٹ لارج کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جائیں، لیکن کم از کم میں وہ والا مشیر نہیں بنوں گا جو پرائم منسٹر کو الٹے مشورے دے. تو اب بھی ادھر ہیں اور الیکشن بھی لڑتے ہیں. جی بالکل ہیں، میرے بڑے قریبی عزیز ہیں جو بٹالے سے الیکشن لڑتے ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہے. ہمارے وہاں پہ ابھی تک نام بھی ڈیوائیڈڈ فیملیز، زمین کے اوپر وہ جو وہاں پہ ریکارڈ چلتا ہے اس میں نام ہے میرا بھی اسٹل. اچھا ظاہر ہے ہماری چوتھی پشت مسلمان ہے، میں چوتھی پشت سے ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم نے کشمیریوں کے لیے کبھی سیریسلی کچھ کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس تو نہیں میں ہے. چلیے، ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا، سیریسلی کچھ نہیں کیا. اپنے موٹیوز کے لیے اپنے مائنڈ میں استعمال ضرور انڈرسٹینڈنگ میں اس ایشو کو مقامی گینز کے لیے استعمال ضرور کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی حرکت سے اگر ہم باز آ جائیں تو یہ کشمیریوں کے لیے بہت بڑی فیور ہوگی. جو نائک صاحب ہیں وہ ایک منزل نہیں ہے، وہ ایک سنگ میل ہو سکتے ہیں اس پوری جد و جہد میں. آزادی کی جد و جہد جو ہوتی ہے یا جو کوششیں ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جس کے اندر خون اگر ہو جائے تو وہ کبھی نہ کبھی رنگ لے کے آتی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.